What is up guys, it's me Shan here and you're watching Jobs Advisor channel. اگر تو آپ کو کوئی قطر ایئرویز کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اگر آپ کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے اور آپ بالکل کنفیوز ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، مجھے جاب کرنی چاہیے، مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے، کیا قطر ایئرویز والے رپلائی کریں گے، کیا وہ دوبارہ ہماری کنٹری میں آئیں گے، کیا قطر ایئرویز ہم لوگوں کو واقعی میں ہائر کرنا چاہتا ہے یا صرف یہ ایک ڈرامہ ہے، یا ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ انڈر ریویو میں ہے، ای آفر لیٹر میں ہے، ویزے میں ہے، کس چیز میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ ساری باتوں کا جواب آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا. میں ایک ایسی ویڈیو بنانے لگا ہوں یہی والی کہ جس کے اندر آپ کی ہر بات کا جواب ہوگا. اگر آپ جو سوال کر رہے ہو اس کا بھی جواب ہوگا اور جس کا آپ نہیں پوچھ رہے اس کا بھی جواب ہوگا. آج اس ویڈیو کے اندر میں ساری کنفیوژن سب لوگوں کی میں دور کر دوں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر ساری باتوں کا جواب ایک ہی ساتھ دے دیا جائے، کیونکہ میں ون بائی ون دے کے مطلب یہ ایک ایک کر کے میں جواب دینا تھک گیا. تو اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی تو آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا. اگر آپ نے اسکپ کر دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں. آپ اسکپ کرو نہ کرو، بات یہ ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھو گے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ میں انگلش میں بناتا رہا ہوں ہمیشہ سے، لیکن آنے والی ویڈیوز کے اندر میں کیا کروں گا کہ میں ہندی ویڈیوز بناؤں گا، لیکن ساتھ میں جو سب ٹائٹل ہوگا وہ انگلش میں ایڈ کر دوں گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب اس ویڈیو کا جو مین پرپز ہے وہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. اب میں آپ کو کچھ سوالوں کا جواب بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ کیا کیا سوال کرتے ہیں، ان کے کیا کیا سوال ہوتے ہیں. لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن تھی، ہم نے اپلائی کیا، ہمارے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں آیا، میرا اسٹیٹس انڈر ریویو ہے، میرا اسٹیٹس انڈر کنسیڈریشن ہے، میرا اسٹیٹس ای آفر لیٹر میں ہے، میرا اسٹیٹس ریٹن آفر لیٹر میں ہے، میرا اسٹیٹس ٹیلنٹ پول کے اندر ہے، یا میرے اسٹیٹس پہ سلیکشن سٹیج کمپلیٹڈ آ رہا ہے اور میرے اسٹیٹس پہ کمپلیٹڈ لکھا آ رہا ہے، اور میرے اسٹیٹس پہ یہ ہے کہ مجھے پہلے انڈر آفر لیٹر آ رہا تھا لیکن اب کمپلیٹڈ آ رہا ہے، پہلے ویزا شو ہو رہا تھا اب کمپلیٹڈ آ رہا ہے، پہلے ای آفر لیٹر شو ہو رہا تھا اور اب کمپلیٹڈ آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا تاکہ آپ کو ہر بات کا جواب پراپرلی مل سکے. دیکھیں، جب بھی بندہ قطر ایئرویز میں اپلائی کرتا ہے کسی بھی کمپنی میں، تو اپنی وہ جاب اگر وہ کر رہا ہو تو وہ اس کو رسک کے اوپر وہ اپلائی کرتا ہے، کیونکہ اس نے پریویس کمپنی چھوڑنی ہوتی ہے اور نیو کمپنی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک امپلائر ہو، ٹھیک ہے، سپوز آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، آپ جلدی سے جلدی بندے ہائر کرتے ہو. آپ شاید یہ بھول جاتے ہو کہ قطر ایئرویز دنیا کی سب سے بیسٹ ایئر لائن ہے اور ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہر سال ہر مہینے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کو دیکھنے والے ایک ایچ آر ہوتا ہے. ہر ایچ آر 10 سے 12 لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے، 50 سے 100 لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے. پھر دوسرا ایچ آر ہوتا ہے، پھر تیسرا ایچ آر ہوتا ہے. سارے ایچ آر آپ کے سملر نہیں ہوتے. کسی ایچ آر نے 100 کینڈیڈیٹس کو ہینڈل کرنا ہے، کسی نے 200 کو کرنا ہے اور کسی نے 50 کو کرنا ہے. آپ کو ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، نیپال میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، سری لنکا میں ہو، موروکو میں ہو، یا کسی بھی الجیریا میں، کسی بھی کنٹری میں، ساؤتھ افریقہ میں ہو، کسی میں بھی، جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ جب بھی قطر ایئرویز میں اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے نا کہ قطر ایئرویز والے بہت لیٹ رسپانس کرتے ہیں. لیکن ان کی ایک عادت اور ان کی ایک جو چیز ہے وہ بہت اچھی ہے کہ قطر ایئرویز والے جو ہے نا وہ ہائر جلدی کرتے ہیں اور باقی کمپنی سے بہت بہتر ہے. ان کی ویب سائٹ بہت بہتر ہے، ان کا جو وے آف ہائرنگ پروسیس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ بات کریں ایمریٹس ایئر لائن کی تو ایمریٹس ایئر لائن میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہ سالوں میں ایک دفعہ ہائر کرتے ہیں اور ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا ہر منتھ ویکینسیز آئیں. لمیٹڈ ہوتی ہیں اور اسپیسیفک نیشنلٹیز کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ایمریٹس ایئر لائن کا جو مطلب سوال ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اینی وے، اب آپ کو بات کروں گا کہ آپ کے پاس سونرو ایپ انٹرویو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی انٹرویو دینا ہے. سپوز اگر آپ نے انٹرویو دے دیا، انڈر ریویو آپ کے پاس شو ہو رہا تھا، اب آپ کا انٹرویو آنے والا ہے، اب آپ نے انٹرویو دے دیا تو آپ کا اسٹیٹس ابھی تک چینج نہیں ہوا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ریجیکٹ ہو گئے ہو. اچھا، جیسے ہی آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ انڈر کنسیڈریشن سے انڈر ریویو میں جائے گا تو آپ کو سونرو آ جائے گا. اگر انڈر ریویو سے وہ کمپلیٹڈ میں آ جاتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے، یہ سسٹمیٹکلی وہ سلیکٹ کرتے ہیں. ان کے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی کینڈیڈیٹ سے ان کی مطلب پروسیس ایک اسٹیپ کلیئر ہو جاتا ہے پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کمپلیٹڈ لکھا آ جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب اگلی بات، اگر آپ نے سونرو ایپ انٹرویو بھی کر لیا اور آپ کے پاس اسٹیٹس شو ہو رہا تھا انڈر ریویو یا کچھ بھی، اب آپ کے پاس اسٹیٹس شو ہو رہا ہے ویب ایکس کے انٹرویو کا کہ آن لائن لائیو ویڈیو انٹرویو، اگر تو یہ اسٹیٹس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ویب ایکس کا انٹرویو آنے والا ہے. اگر آپ نے اسٹیٹس چینج دیکھا ہے، آپ کا انٹرویو ہو گیا ہے اور اس کے بعد چینجز آ جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ کو کوئی بھی رسپانس کیو آر کی طرف سے نہ آئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ویڈیو لائیو انٹرویو بھی ہو گیا ہے اور آپ کا اسٹیٹس شو ہو رہا ہے کمپلیٹڈ، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اگر اسٹیٹس شو ہو رہا ہے انڈر کنسیڈریشن، انڈر ریویو، کوئی مسئلہ نہیں ہے انلیس انٹل وہاں پر ریجیکٹڈ لکھا ہوا نہ آئے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگلی بات پہ چلتے ہیں.
اگر آپ کا ویڈیو انٹرویو بھی ہو گیا، اگر آپ کو آ گیا ای آفر لیٹر، جب آپ کو ای آفر لیٹر آنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک کوآرڈینیٹر اسائن کیا جاتا ہے قطر ایئر ویز کی کمپنی کی طرف سے. جب بھی مثال کے طور پہ اگر مثال 5 لوگ ہیں، اس کو ایک کوآرڈینیٹر ہائر کر کے، مطلب وہ اس کو جب وہ ہائر کرتے ہیں تو کوآرڈینیٹر ان کو مینیج کرتا ہے، ان 5 لوگوں کو. جب کوآرڈینیٹر 5 لوگوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے. اس کوآرڈینیٹر کا کوئی تعلق نہیں ایچ آر کے ساتھ، مطلب وہ خود سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا. کوآرڈینیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیشن کرنا. اب وہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں، جو جواب ہوتا ہے، وہ کمپنی تک پہنچاتی ہے یا پہنچاتا ہے. لڑکا وہ بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر کوآرڈینیٹر جو ہے وہ لڑکیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کوآرڈینیٹر کو آپ میسج کرتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس کوآرڈینیٹر کا آپشن تب تک نہیں آتا جب تک آپ کو ای آفر لیٹر نہ آ جائے یا آپ کو سلیکٹ نہ کیا جائے. جب آپ کو ای میل آ جائے کہ کنگریچولیشن یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ وہ سلیکٹ ہو گئے ہو اس پوزیشن کے لیے، اور آپ کو ای آفر لیٹر بہت جلد موصول ہو جائے گا یا آپ کو آلریڈی ریسیو ہوگا اٹیچمنٹ کے اندر، تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کوآرڈینیٹر سے بات کر سکتے. اس سے پہلے آپ کمپنی کو کبھی بھی ای میل نہیں کر سکتے. آپ اپنی ان ساری باتوں کا جواب یاد رکھیے گا. آپ کمپنی کو کوئی میسج نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا، ہمارے پاس رسپانس کیوں نہیں آ رہا، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، آلریڈی 6 منتھ ہو چکے ہیں، آلریڈی 1 ایئر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آ رہا. اگر اس طرح کی آپ نے کوئی بھی میل کی کمپنی کو تو آپ کو کمپنی ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو سلیکٹ نہ بھی کر سکتی ہے. ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو ڈائریکٹلی میل کرنا. پہلی بات تو آپ کے پاس کوئی میل بھی نہیں ہوگا. آپ میل کرو گے تو وہ آٹومیٹکلی سسٹمیٹکلی جو نا وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. اچھا، ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی. اس کے بعد آپ کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ جب کمپنی کے ساتھ ساری مطلب ڈیلنگ کر لیتے ہو، ای آفر لیٹر ریسیو ہو جاتا ہے، آپ کے پاس ریٹن آفر لیٹر آ جاتا ہے. جب آپ کے پاس ریٹن آفر لیٹر آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ اپنی فیملی ڈیٹیلز فل کریں. آپ اپنے ڈیٹیلز وغیرہ، مطلب آپ کے فیملی ڈیٹیلز لکھیں وہاں پر، آپ کے بہن بھائی کون ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز، ان کے نیشنل آئی ڈی نمبر، پاسپورٹ نمبر، کچھ بھی. اگر آپ ان کو ان فیوچر فری ٹکٹ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ساری چیزیں پہلے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے ڈاکومنٹیشن کے اوپر پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو میری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اگر آپ ڈاکومنٹیشن پر دیکھنا چاہو گے تو. اس کے علاوہ آپ بات کریں کہ آپ کے پاس اب آپ ویزا بھی آنے کا چانسز زیادہ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس آفر لیٹر آ گیا. اب سپوز اگر آپ کو وہ جواب نہیں دیتے آفر لیٹر کے بعد بھی، آپ کو 6 مہینے کے لیے ویٹ کروا دیتے ہیں، 7 مہینے کے لیے ویٹ کروا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریجیکٹڈ ہو. ہاں، یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں، ٹیلنٹ پول کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹیلنٹ پول ایک ایسا کرائٹیریا ہے کمپنی کا، قطر ایئر ویز کا، یہ صرف کیو آر کے اندر ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پراپرلی جو نا وہ آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالتے ہیں. لیکن یہ ویٹنگ لسٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو ان فیوچر وہ سلیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. سپوز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس میں ڈالیں اور آپ کو ٹھیک 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کو میل کریں گے کہ اگر آپ اس پوزیشن کے لیے ابھی بھی انٹرسٹڈ ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں. تو جیسے آپ ان کو کہو گے یس میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ آپ کو فوراً آفر لیٹر دے دیں گے اور آپ کے بعد اس کا ویزا بھی دے دیں گے. لیکن ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ کمپنی کسی ٹائم بھی کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتی ہے، کمپنی سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کمپنی کے اندر آپ نوکری اپلائی کرتے ہیں، یہ کمپلیٹلی قطر ایئر ویز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرے یا نہ کرے. ایون دیٹ آپ کے پاس ویزا بھی آ جائے وہ تب بھی آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی جو بھی کمپنی جو آپ کی جاب ہے تب تک آپ اس کو ریزائن نہ دیں جب تک آپ کو ویزا موصول نہ ہو جائے یا آفر لیٹر کا کنفرمیشن کے بعد ویزا ریسیو نہ ہو. تب تک آپ نے ان کو کوئی بھی مطلب آپ نے ریزگنیشن نہیں دینی، آپ نے ریزائن نہیں کرنا اپنی پریویس کمپنی سے. اگر آپ جاب کر رہے ہو، اف یو ڈوئنگ اے جاب دین ڈونٹ ریزائن فرام پریویس کمپنی. اف یو ول ڈو دیٹ ڈیفینیٹلی یو ول سی لائک so many complications in your life, future life. Then definitely آپ کے پاس یہ چیز آپشن ہوتی ہے کہ آپ تب تک آپ اس کو ریزائن دیں جب آپ کے پاس ویزا آ جائے. قطر ایئر ویز والے خود آپ کو کہیں کہ اب آپ اپنے ہمیں جو ہے نا ڈیٹ آف جوائننگ دیں اور وہاں سے ریزائن کریں اور پراپرلی آپ وہاں سے چیز ہو جائیں. ڈاکومنٹیشن کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اب آپ ان کی ان ساری سوالوں کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ باقی جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے تو وہ بھی میں آپ کو چیزیں بتا دوں. کیو آر میں کمپلیٹڈ کا مطلب کیا ہے، آفر لیٹر، ای آفر لیٹر کا مطلب کیا ہے، اوکے، آن ہولڈ کا مطلب کیا، ان ساری چیزوں پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. ڈفرنٹ اسٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ایک اسٹیٹس کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ایون دیٹ کہ میں نے ایک سنگل ویڈیو میں سارے اسٹیٹس کا بھی بتایا ہوا ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ وہ ویڈیو جا کر ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا جلد بازی کریں گے تو آپ اتنے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کیوں نقصان سے مراد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کمپنی کو فورس نہیں کر سکتے کہ ہمیں جلدی اور اس ڈیٹ پہ اس ٹائم میں ہمیں ہائر کریں. کیو آر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 سال سے 2 سال سے ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی رسپانس نہیں آیا، نہ ان کو ریجیکشن میل آئی نہ کچھ آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیو آر کمپنی کا کوئی آئیڈیا نہیں کب کیا کہاں کرتے ہیں یہ لوگ. تو آپ کے سارے سوالوں کا میں نے جواب اس میں دے دیا. اگر مزید آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے کیبن کرو کیسے بننا ہے، اس کے لیے کیا کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. لیکن کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہے، کوشچن ہے، آپ لیو کر سکتے ہیں. دیکھیں، ریپیٹڈ چیزیں نہ پوچھا کریں. کوشش کریں میری ساری ویڈیوز دیکھیں، ان کے اندر کمنٹس دیکھیں. میں نے آلموسٹ ہر ایک مطلب آؤٹ آف 100 90 میں نے کمنٹس کے جواب دیے ہوئے ہیں.
مطلب میں نے بہت سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے ہی سوالوں کا جواب دوں کمنٹس کے اوپر. تو آپ نے بالکل بھی مطلب ٹینشن نہیں لینی، ہر بات کا جواب ہوتا ہے. ہر ویڈیو دیکھا کریں، پوری دیکھا کریں، ڈیٹیل اس میں اسکپ نہ کیا کریں. اور ویڈیو کے جو نیچے ڈسکرپشن میں کمنٹس ہوتے ہیں، یا مطلب جو کمنٹ سیکشن میں جتنے بھی لوگ کمنٹس چھوڑتے ہیں، سب کو میں رپلائی کرتا ہوں. تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. تو کوشش کریں ان چیزوں کو بھی دیکھا کریں. تو وش یو آل دا بیسٹ. اگر آپ کے پاس اور کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ ابھی کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور میں آنے والے ٹائم میں بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا ڈفرنٹ کمپنیز پہ بھی ڈالنے والا ہوں. اب بہت ہو گیا قطر ایئرز کے اوپر ویڈیوز. آنے والے ٹائم میں اب یہ ہوگا کہ میں ڈفرنٹ کمپنیز کی جابس بھی میں پبلش کیا کروں گا اور بتایا کروں گا. یاد رکھیے گا، کسی بھی بندے کو آپ نے پیسے نہیں دینے. کوئی بھی جاب پیسے دے کر حاصل نہیں کی جاتی. گڈ لک، وش یو آل دا بیسٹ. بائے بائے.